باب دخول المشرک المسجد، باب داخل کرنا یا داخل ہونا مشرک کا مسجد میں. حدثنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن سعید بن ابی سعید انہ سمع ابا ہریرہ یقول، سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیلن کچھ سواروں کو، خیل گھوڑے کو بھی کہتے ہیں اور گھڑ سوار کو بھی، قبل نجد نجد کی طرف. فجاءت برجل، تو وہ لے آئے ایک شخص کو، من بنی حنیفہ، بنو حنیفہ سے، یقال لہ ثمامہ، جن کا نام ثمامہ بن اسال تھا. فربطوہ، پھر اس کو باندھ دیا، بساریۃ، ایک ستون کے ساتھ، من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. ثمامہ بن اسال کو لایا گیا اور وہ مشرک تھے اور مسجد میں ان کو باندھا گیا. اس مسئلے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ مسجد میں مشرک کو نہیں لے جایا جا سکتا، اور بعض کہتے ہیں لے جایا جا سکتا ہے. جو لے جانے کی بات کرتے ہیں ان کی دلیل ثمامہ بن اسال کا شرک کی حالت میں مسجد لے جایا جانا ہے. باب رفع الصوت فی المسجد، مسجد میں آواز کو بلند کرنا. اس میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں اجازت ہے، بعض کہتے ہیں نہیں اجازت. امام بخاری دونوں طرح کی احادیث لائے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جس سے پھر بعد میں علماء نے ان کے درمیان اس طرح تطبیق پیدا کی، ان کی آپس میں اس طرح کوآرڈینیشن پیدا کی کہ ضرورت کے وقت آواز بلند کی جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت اچھل کود، آوازیں بلند کرنا، چیخنا چلانا جو ہے وہ منع ہے. لیکن مسجد نبوی کے اندر سب لوگوں نے کہا کہ کسی بھی حالت میں پسندیدہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب قبر مبارک بھی وہاں پر موجود ہے، تو آپ کی مجلس یا آپ کے حضور یا آپ کے قریب کسی کو بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا الجعید بن عبد الرحمن قال حدثني یزید بن خصیفہ عن السائب بن یزید قال، کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد، کہ میں مسجد میں کھڑا تھا. فحسبنی رجل، تو پتھر پھینکا مجھ پر ایک شخص نے. حسب جہنم کا لفظ قرآن میں آتا ہے. حسبنی، پتھر پھینکا مجھ پر ایک شخص نے. فنظرت، تو میں نے دیکھا کہ فاذا عمر بن الخطاب، کی وہ حضرت عمر ہیں. فقال اذهب، حضرت عمر پتھر پھینک کے کیا کہتے ہیں کہ جاؤ. فاتنی بہذین، لے آؤ ان دونوں کو میرے پاس. فجئته بہما، تو ان دونوں کو میں لے گیا. فقال، تو انہوں نے پوچھا من انتما، تم دونوں کون ہو. او من این انتما، یا یوں فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو تم دونوں. قالا، وہ دونوں کہنے لگے من اہل الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں. قالا، حضرت عمر نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد، اگر تم دونوں اس شہر یعنی مدینہ میں سے ہوتے، لأوجعتکما، تو میں تم دونوں کو سزا دیتا. وجع درد کو کہتے ہیں، دکھ کو، یعنی میں تمہاری خوب خبر لیتا. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو، یعنی یہاں پر شور شرابہ کر رہے ہو جس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہاں دیکھیں کہ عمر بن خطاب پردیسیوں کو نہیں مار رہے کیونکہ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا. عبداللہ بن کعب کو کعب بن مالک نے بتایا جو ان کے والد تھے کہ انہوں نے تقاضا کیا ابن ابی حدرد سے. کس کا؟ دینن، قرض کا. یہ پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں، میں اس کو ایز اٹ از پڑھتی ہوں. دینن لہ علیہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فارتفعت اصواتہما حتی سمعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی بیتہ فخرج الیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك قال ربيك يا رسول الله فأشار بيده أن دع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده. آواز اونچی ہو جائے بوقت ضرورت تو اس کی اجازت ہے، لیکن شور و غل اور ہنگامہ اور صرف کھیل تماشے کی طور پر آوازیں بلند نہیں کی جا سکتی. یہاں اس حدیث سے اس لیے استدلال لیا گیا، اور اسی لیے علماء میں بھی دو مختلف رائے پائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن کر جب متوجہ ہوئے تو اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں آواز اونچی نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ تم قرض معاف کر دو اور باقی قرض کو ادا کر دو، یعنی فیصلہ کیا. تو اس سے مراد یہ کہ عدالت کے دوران اگر کوئی دلائل پیش کرتے وقت یا اس قسم کا کوئی تقاضا کرتے وقت آواز اونچی ہو جاتی تو وہ اور بات ہے. باب الحلق والجلوس فی المسجد، مسجد میں حلقہ باندھ کے بیٹھنا، یعنی نماز میں تو صف باندھ کے بیٹھا جاتا ہے،
تو ہلکا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بات چیت کے لیے یا سبق سننے سنانے کے لیے یا تعلیم کے لیے یا ذکر کے لیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ والجلوس فی المسجد، اور مسجد میں بیٹھا رہنے کی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر، کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جبکہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے، ما ترى فی صلاۃ اللیل، کہ رات کی نماز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ما ترى قال مثنا مثنا، آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہوں گی، فاذا خشی الصبح، پھر جب خوف ہو صبح کا یعنی ڈر ہو کہ فجر ہو جائے گی، صلی واحدتن، تو نماز پڑھ لے ایک ہی یعنی وتر، فاوترت له ما صلی، تو وتر ہو جائے گا اس نماز کے لیے جو وہ پڑھ چکا، یعنی دو الگ الگ جو پڑھ چکا تو آخر میں ایک پڑھ کے اس کا ایک ہی وتر بن جائے گا۔ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اجعلوا آخر صلاتکم وترن، کہ بناؤ اپنی آخری نماز وتر کو، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر به، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر آپس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو تو جا کے کسی اور سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ممبر پر تھے اور لوگ جو تھے وہ الگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک نے آ کے سوال کیا آپ سے۔ یہاں پر بیٹھنے کا نکلتی ہے دلیل اگلی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں مزید۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب، پچھلی حدیث میں علی المنبر کا لفظ آتا ہے، یہاں یخطب کا آتا ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ فقال کیف صلاۃ اللیل، اس نے پوچھا رات کی نماز کیسے ہوتی؟ قال مثنا مثنا فاذا خشیت الصبح فاوتر بواحدۃ توتر لك ما قد صلیت، یہ وتر کر دے گی تمہاری پہلے پڑھی ہوئی نماز کو۔ قال الولید بن کثیر حدثني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر حدثهم ان رجلا نادى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد۔ اس میں پہلی روایت تو اوپر جیسے ملتی جلتی ہے، لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک شخص نے نادا پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ وہ فی المسجد، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یعنی مسجد میں اگر ایک شخص دوسرے سے کچھ دور ہے تو آواز دے کے اس کو اپنی طرف بلا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت ایسی آواز کا بلند کرنا کہ جس میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، اس کی بھی اجازت ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاقبل 3 نفر، پیچھے گزر چکی ہے، صرف ریڈنگ کروں گی۔ فاقبل 2 الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فاما احدهما فرأى فرجة فجلس واما الاخر فجلس خلفهم واما الاخر فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن الثلاثة اما احدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز نہیں پڑھا رہے تھے، بلکہ علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد حلقہ باندھے بیٹھے ہوئے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد میں حلقہ باندھ کے بیٹھا جا سکتا ہے۔ باب الاستلقاء فی المسجد، مسجد میں چت لیٹنا۔ چت لیٹنے سے مراد یہ ہے کہ سیدھا لیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ لینا، پاؤں پہ پاؤں رکھ لینا۔ کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی جیسے اعتکاف کے دنوں میں لوگ مسجد کے اندر ہوتے ہیں یا بعض اوقات لمبی نمازوں کے دوران تھک جاتے ہیں تو ایک طرف جا کے اگر کوئی شخص اپنی کمر سیدھی کر رہا، اس لیے خاص طور پر یہ ذکر ہے استلقاء کا کہ کمر سیدھی کر لے کوئی، اور اس میں اگر پاؤں پہ پاؤں بھی رکھ لے تو ایسی صورت میں کیا مسجد کی توہین تو نہیں؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن أمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، کہ عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، مستلقیاً یعنی لیٹے ہوئے تھے، فی المسجد مسجد میں، وادعن رکھے ہوئے، احدا ایک، رجلئی ہی اپنے دونوں پاؤں میں سے، علی الاخرى اوپر دوسرے کے، یعنی ایک پاؤں دوسرے پر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ وعن ابن شہاب عن سعید ابن المسیب قال کان عمر و عثمان یفعلان ذلک،
اور دوسری روایت میں سعید ابن مسیب جو ایک بہت مشہور تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں بھی ایسا کیا کرتے تھے، یعنی کبھی کبھار مسجد میں لیٹ جایا کرتے تھے۔ باب المسجد یکون فی الطریق، باب مسجد جو راستے میں ہو، یعنی راہ پہ پڑتی ہو، من غیر ضرر بالناس، لیکن لوگوں کو ضرر نہ پہنچائے، یعنی لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالے، لیکن ویسے ہی راہ گزر پر ایک مسجد بنی ہوئی ہو۔ مثلاً آپ لاہور سے اسلام آباد آتے ہیں تو راستے میں آپ کو کئی ایک مسجدیں ملیں گی جو سڑک کے کنارے واقع ہوں گی۔ اب اس سے راستہ تو نہیں رکا ہوا، لیکن وہ راہ گزر پر ہیں، کسی محلے میں نہیں، کسی اور ایسی جگہ پر نہیں ہیں، صرف راستے میں بنی ہوئی ہیں۔ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكُ، حضرت حسن بصری، ایوب اور مالک نے بھی یہی رائے اختیار کی۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں روایت کرتی ہیں، لم اعقل، میں نے نہیں پایا، نہیں دیکھا، یعنی اپنے ہوش و حواس میں نہیں دیکھا، عاقل عقل سے ہے، ابویہ اپنے والدین کو، الا مگر، وہما مگر وہ دونوں، یدینان الدین، دین حق کو دین بنائے ہوئے تھے، یعنی وہ دونوں مسلمان ہی تھے کہ جب میں نے اپنے والدین کو پایا تو دین اسلام پر ہی پایا۔ اب آپ کو یہ خیال شاید آ رہا ہو کہ حضرت اسماء کی والدہ مشرک تھیں، وہ مدینہ میں تشریف لائیں تو آپ سے پوچھا کہ میں ان سے نیکی کروں یا نہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ سگی بہنیں نہیں تھیں، والدہ دونوں کی مختلف تھیں۔ حضرت اسماء کی والدہ دیر سے مسلمان ہوئی تھی، جبکہ حضرت عائشہ کی شروع سے ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ لم یمر علینا یوم، نہ گزرتا ہم پر کوئی دن، الا مگر یاتینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تشریف لایا کرتے تھے ہمارے پاس اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت ابو بکر کی شان ہے کہ ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز تشریف لاتے تھے۔ کہتی کوئی دن نہ گزرتا مگر یہ کہ وہ ضرور آتے، طرفی النہار بکرۃ وعشیۃ، دن کے کناروں پر صبح اور شام، عشیہ کہتے ہیں دن ڈھلے۔ ثم بدا لابی بکر، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے دل میں خیال آیا، ظاہر ہوا، بدا یبدو کا مطلب ہوتا ظاہر ہونا، لابی بکر حضرت ابو بکر کو، فابتنا تو انہوں نے بنا لی، ابتنا بنانا، بنا سے، مسجدن ایک مسجد، بے فنا اداری ہی اپنے گھر کے صحن میں، یعنی اپنے گھر کے صحن میں ایک اور مسجد بنا لی۔ فکان یصلی فیہ، تو وہ اس میں نماز پڑھا کرتے تھے، ویقرأ القرآن، اور قرآن بھی پڑھتے تھے، یعنی اپنے گھر کا ایک حصہ مخصوص کر لیا نماز اور قرآن کے لیے۔ فیقف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم، چونکہ وہ باہر کی طرف تھی، گھر کے صحن میں تھی، کہ کھڑے ہو جاتے تھے اس پر مشرکین کی عورتیں اور بیٹے، یعنی وہ نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، تو چونکہ وہ فنا ایسا صحن جس میں دیوار نہیں تھی کوئی اس طرح کی یا چھوٹی ہوگی، تو لوگ جو پاس سے گزرتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر رک جایا کرتے تھے۔ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، کہ کھڑے ہو جاتے تھے اس پر مشرکین کی عورتیں اور بیٹے، يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وہ کیا کرتے، تعجب کرتے تھے، حیران ہوتے تھے دیکھ کر، کس چیز کو، حضرت ابو بکر کو نماز اور قرآن پڑھتے۔ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اور وہ ان کو دیکھتے رہتے۔ وکان ابو بکر، اور ابو بکر جو تھے، رجلاً بکاءً، بہت رونے والے شخص تھے، یعنی قرآن پڑھ کے بہت رویا کرتے تھے۔ لا یملک عینیہ، وہ اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہوتے تھے، یعنی ان کا اپنی آنکھوں پہ بس نہیں چلتا تھا، اپنے آنسوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ اذا قرأ القرآن، جب بھی وہ قرآن پڑھتے، فافزع، تو گھبرا گئے، ذالک، اس بات سے، اشراف قریش، قریش کے رئیس، من المشرکین، مشرکین میں سے، کہ یہ تو ایسا سین بنا دیتا ہے کہ لوگوں کے دل پہ اتر جاتا ہے، اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر کے اس عمل سے بڑا خوف محسوس کیا کہ اس سے تو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اب یہاں حدیث کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے راہ چلتے لوگوں کے پاس ایک مسجد بنا دی، راستے میں بنا دی۔ راستے سے یہ مطلب نہیں کہ گلی کے بیچ میں بنا دی کہ لوگوں کا راستہ بند ہو جائے، مراد یہ کہ ایسی جگہ بنائی کہ پاس سے لوگ گزرتے تھے، جیسے میں نے ہائی وے کی مثال دی کہ ہائی وے کے ساتھ مسجدیں ہوتی ہیں۔ اس میں حدیث یہاں کیوں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز تشریف لاتے، وہ مسجد بھی دیکھتے، لیکن آپ نے ان کو ایسی جگہ مسجد بنانے سے روکا نہیں تھا۔ باب الصلاۃ فی مسجد السوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا، بعض اوقات عین بازار کے چوک میں مسجد ہوتی ہے۔ وصلی ابن عون فی مسجد، اور ابن عون نے
ایک مسجد میں نماز پڑھی، فی دار، ایک گھر میں، یغلق علیہم الباب، جس کا دروازہ ان پہ بند ہو جایا کرتا تھا. یعنی اگر گھر کے اندر مسجد ہے اور گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے تو مسجد میں بھی لوگ نہیں آ سکتے، تو کیا ایسی جگہ پر مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ پھر یہی ذہن میں لائیں کہ جن ممالک میں بڑے بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایسے یونٹس ہوتے ہیں، فلیٹس ہوتے ہیں، جن میں سے ایک فلیٹ کو اگر مسجد بنا دیا جائے تو اس کے اندر کے لوگ تو اس میں نماز پڑھ سکیں گے، لیکن اگر رات کے وقت اس کے دروازے لاک کر دیے جائیں، اور اب تو ان بڑے بڑے ممالک میں جہاں اس طرح کی عمارتیں موجود ہیں، ایسے خطرات ہیں کہ وہ باہر کے جو مین انٹرنس ہوتی ہے اسی کی چابی ہر فلیٹ والے کے پاس ہوتی ہے، اور ہر شخص اندر آنے کے بعد اس کو لاک کر دیتا ہے، کیونکہ لفٹوں میں اور سیڑھیوں میں بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کسی کمپلیکس کے اندر ہی مسجد بنی ہوئی ہے اور باہر کے جو راہ گزر ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے اور اس کا دروازہ بند ہے، تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ وہ بند کیا جا سکتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجمیع تزید، سب کی جماعت یعنی سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا، جمیع یعنی جمع ہو کر، مراد ہے جماعت کی نماز، نماز با جماعت پڑھنا، تزید زیادہ کر دیتی ہے، علی صلاتہ ایک شخص کی نماز پر، فی بیتہ اس کے گھر میں، و صلاتہ فی سوقہ اور اس کی بازار میں پڑھی جانے والی نماز پر، 25 درجہ 25 درجے زیادہ اضافہ کر دیتی. یعنی اگر کوئی شخص گھر اور بازار میں نماز پڑھنے کی بجائے مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25 گنا نماز کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور روایات میں 27 کا لفظ بھی آتا ہے. فإن أحدكم، کیونکہ تم میں سے ایک، اذا تودع، کوئی ایک جب وضو کرتا ہے، فأحسن، پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، وأتى المسجد، مسجد میں آتا ہے، لا يريد إلا الصلاة، وہ نماز ہی کا ارادہ رکھتا ہے، لم يخطو خطوة، نہیں اٹھاتا کوئی قدم، خطوہ کہتے ہیں خط کو، قدم، إلا رفعه الله بها، مگر یہ کہ اللہ بلند کرتا ہے ساتھ اس کے، یعنی اس قدم کے، درجتاً ایک درجہ، وحط عنہ خطیئتاً، اور ہٹا دیتا ہے اس سے خطا کو، حتی یدخل المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے. اذا دخل المسجد، پھر جب مسجد میں داخل ہو جائے، کان فی صلاۃ، تو وہ نماز میں ہوتا ہے، ما کانت تحبسہ، جب تک کہ وہ اس کو روکے رکھتا ہے، یعنی اس جگہ بیٹھے رہتا ہے. وتصلی علیہ الملائکہ، نماز کے بعد بھی جو مسجد میں بیٹھا رہے اپنی نماز کی جگہ، اس پر فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مادام فی مجلسی، جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. الذی صلی فیہ، وہی جگہ جس پر اس نے نماز پڑھی تھی. کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، ما لم یحدث، جب تک اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹتا. اگر وضو ٹوٹ جائے تو فرشتے چلے جاتے ہیں. باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ، باب مسجد وغیرہ میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا. تشبیک اس طرح کو کہتے ہیں، یعنی اس طرح انگلیوں کو انگلیوں کے اندر ڈال لینا، کینچی کی شکل بنا لینا. یعنی اس طرح بیٹھنا عام طور پر یعنی غفلت کی علامت ہے. تو کیا مسجد میں اگر کوئی شخص ایسے کر لیتا ہے تو اس اشارے سے یا اس حرکت سے مسجد کے احترام میں تو فرق نہیں آتا؟ کیونکہ بعض روایات ایسی آئی ہیں کہ جس میں تشبیک سے مسجد میں منع کیا گیا ہے، تو وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہیں. اس کے مقابلے میں یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، جس میں اجازت یا رخصت کا پہلو ہے. حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن ابیہ عن ابن عمر ابن عمرو قال شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی. وقال عاصم بن علی، عاصم بن علی کہتے ہیں حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحدیث من ابی، کہ مجھ سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد سے سنی، فلم احفظہ، لیکن مجھے یاد نہ رہی، میں نے حفظ نہ کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو روایت کرتے تھے وہ احادیث سن کے پہلے ان کو خود حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، پھر آگے بیان کرتے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے محدثین کے نام ملتے ہیں، باقاعدہ ایسی کتابیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کو کون کون سی کتابیں یا کتنی تعداد میں احادیث زبانی یاد تھیں. اس دور میں تو شاید کوئی ایسا بھی نہ ملے جس کو 40 بھی زبانی یاد ہو، کیونکہ اب ہماری پرائرٹی یہ تو نہیں رہی. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی تو صحیح، لیکن میں نے حفظ نہ کی یا مجھے یاد نہ رہی. فقومہ لی واقد عن ابیہ، تو میری اصلاح کر دی، قومہ اسے درست کر دیا میرے لیے، واقد نے اپنے باپ سے، یعنی جو انہوں نے اپنے باپ سے سنی تھی انہوں نے یاد کی ہوئی تھی تو مجھے آ نہیں رہی تھی، انہوں نے اس کو درست کر کے بیان کر دیا. قال سمعت، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے سنا، ابھی اپنے باپ سے، وہو یقول، اور وہ کہتے تھے. قال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن علاس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ بن عمرو کیف بک اذا بقیت
یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھی تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ فرما رہے تھے اے ابن عمرو، ابن عمر نہیں، اے ابن عمرو کیف بکا، کیا گزرے گی تجھ پر، اذا بقیتا جب تو باقی رہ جائے گا، فی حثالۃ کوڑا کرکٹ میں، من الناس لوگوں کے، بہذا ساتھ اس کے، یعنی جب تو چند خراب کوڑا کرکٹ قسم کے لوگوں کے اندر باقی رہ جائے گا، یعنی ردی بیکار لوگوں میں تم رہ جاؤ گے، تمہارے ارد گرد سے نیک اور متقی اور اچھے لوگ چلے جائیں گے، تو پھر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما رہے تھے اور ان کو خبردار کر رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہارے آس پاس سب اس قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ اور اسی حدیث میں آگے آتا ہے جو یہاں امام بخاری نہیں لائے، اور وہ ہے کہ جب ان کے اندر کوئی وعدے کی پابندی اور امانت کا لحاظ باقی نہ رہے گا۔ تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے تعبیر کیا؟ جو وعدہ نہ پورا کرے اور امانت کا لحاظ نہ رکھے، کوڑا کرکٹ۔ تو ایسے کوڑا کرکٹ کی کیسے شفاعت کریں گے؟ حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا سفیان عن ابی بردۃ ابن عبد اللہ ابن ابی بردہ عن جدہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، یشد مضبوط کرتا ہے، بعضہ اس کا بعض، بعضاً بعض کو، یعنی عمارت جب تک جڑی رہتی ہے تو اس کا جڑنا ساری عمارت کی مضبوطی کا سبب ہوتا ہے۔ وشبک صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ اپنی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے ہوئے تھے، اور یہ اس لیے بھی کہ آپ نے ایک دوسرے میں ہاتھ ڈال کے بتایا کہ جس طرح دو ہاتھ جب ایک دوسرے کے اندر آ جاتے ہیں اور انگلیاں انگلیوں سے جڑ جاتی ہیں، جیسے اینٹیں اینٹوں سے جڑ جاتی ہیں، تو وہ مضبوط عمارت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان جب مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تفرقہ بازی نہیں ہوتی، تو ایک مضبوط عمارت کی طرح ہوتے ہیں۔ اور مضبوط عمارت سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ٹوٹی پھوٹی عمارت سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے سر پہ نہ گر پڑے، اس کے نیچے کوئی پناہ لینے کو نہیں آتا۔ اسی لیے آج غیر مسلم دنیا مسلمانوں کی طرف پناہ لینے کو نہیں آتی کہ اس ٹوٹی پھوٹی عمارت کے اندر آ کے کیا کرنا ہے ان کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شمیل اخبرنا ابن عون عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، احدی صلاتي العشی، صلاۃ العشی میں سے کوئی، عشی کہتے ہیں سورج ڈھلنے کے بعد کی نمازیں، ظہر اور عصر مراد ہوتی ہے، یعنی ظہر یا عصر نماز پڑھائی۔ قال ابن سیرین قد سماها ابو ہریرہ، ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس نماز کا نام ابو ہریرہ نے لیا ہے، یعنی واضح طور پر بتایا ہے، ولیکن نسیت انا، لیکن مجھے بھول گیا کہ وہ ظہر تھی یا عصر تھی۔ قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیرا۔ فقام الى خشبة معروضة في المسجد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یا کھڑے ہو گئے کہاں؟ ایک لکڑی کی طرف، معروضة جو آڑی پڑی ہوئی تھی، فی المسجد مسجد میں، یعنی نماز پڑھائی اور اس لکڑی کی طرف چلے گئے جو آڑی رکھی ہوئی تھی۔ فاتکأ علیہا، تو آپ نے اس پر ٹیک لگا لی، کأنہ غضبان، اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے، گویا یوں لگ رہا تھا جیسے آپ ناراض ہوں، یعنی آپ کے جو چہرے پر اثرات تھے وہ یوں ظاہر ہو رہے تھے کہ آپ بہت خوش نہیں ہیں۔ ووضع یدہ الیمنی علی الیسری، اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ، وضع یدہ الیمنی علی الیسری، بائیں پر رکھا، پھر کیا کیا؟ وشبک بین اصابعہ، یعنی دونوں انگلیوں کو باہم ہاتھوں کی ایک دوسرے کے اندر ملایا، پھر کیا کیا؟ ووضع خدہ الایمن، اور رکھ دیا اپنا دایاں گال، کہاں پر؟ علی ظہر، اوپر پشت کے، کف ہی، اپنے ہاتھ کی، الیسری بائیں۔ وخرجت السرعان، اور جلدی سے پھر نکلنے لگے لوگ، یعنی جو جلدی کرنے، سرعان کہتے ہیں جلد باز، جلد باز لوگ نکلنے لگے، کہاں سے؟ من ابواب المسجد، مسجد کے دروازوں سے، جیسے یہاں کلاس ختم ہوتی تو جلد باز جلدی سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ فقالوا، تو لوگوں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی؟ یعنی آپ نے 4 کی بجائے چونکہ 2 پڑھا دی تھی، اس لیے لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے۔ وفی القوم، اور لوگوں میں کون موجود تھے؟ ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ فہابا، دونوں کو ڈر لگا، ان یکلماہ، کہ وہ بھی آپ سے بات کریں، یعنی چونکہ آپ کے چہرے پہ ایسے تاثرات تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کے پوچھیں کہ نماز چھوٹی ہو گئی ہے۔ وفی القوم رجل، تو ان لوگوں میں ایک شخص تھا،
فی یدیہ طول، جس کے ہاتھ بڑے لمبے تھے. یقال لہ ذو الیدین، جس کو دو ہاتھوں والا کہتے تھے، اس کا نام پڑ گیا لمبے ہاتھوں والا. قال یا رسول اللہ، اس کو ہمت ہوئی، وہ آگے بڑھ کے ذرا ہمت کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ انسیت ام قصرت الصلاۃ، آپ بھول گئے ہیں یا نماز چھوٹی ہو گئی ہے؟ قال لم انسا ولم تقصر، آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے. فقال، پھر آپ نے کہا اکما یقول ذو الیدین، کیا بات یہی ہے جیسے ذو الیدین کہہ رہا ہے؟ واقعی ایسے ہوا کہ میں نے کم پڑھائی ہے؟ فقالوا، تو لوگوں نے عرض کیا نعم، جی ہاں ایسا ہی ہے، یعنی ذو الیدین ٹھیک کہہ رہا ہے. فتقدم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے، یعنی اپنی جگہ پر تشریف لائے. فصلی ما ترک ثم سلم ثم کبر، اور جتنی نماز چھوڑ دی تھی وہ پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا. وسجد مثل سجودہ، آپ نے سجدہ کیا جیسے آپ سجدے ادا کرتے ہیں، او اطول، یا اس سے کچھ لمبا، یعنی جس طرح عام آپ کی نماز میں سجدہ ہوتا تھا اتنا یا تھوڑا لمبا سجدہ. ثم رفع رأسہ وکبر، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی. ثم کبر، پھر تکبیر کہی. وسجد مثل سجودہ، اور پہلے سجدے کی طرح پھر دوسرا سجدہ کہ یعنی دو سجدے کی. مختصراً بات یہ ہے. او اطول، یا وہ بھی لمبا ہی تھا. ثم رفع رأسہ وکبر، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی. فربما سألوہ، پھر کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان سے پوچھا بہت بار، یعنی کن سے؟ ابن سیرین سے. ثم سلم، کیا آپ نے پھر سلام پھیرا. فیقول نبئت، تو وہ کہتے تھے مجھ کو خبر دی گئی، ان عمران ابن حسین، کہ عمران بن حسین کہتے ہیں، قال ثم سلم، کہ پھر آپ نے دو سجدوں کے بعد سلام بھی پھیرا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سجدہ سہو کے بعد سلام کرنا ضروری ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آپ کے اتنے قریب تھے اور آپ ہر روز ان کے گھر جایا کرتے تھے، پھر وہ کیوں ڈر رہے تھے؟ تو بات یہ کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا بھی زیادہ ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ خوف کو بھی جنم دیتی ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سجدہ سہو ادا کیے بغیر یا بھول کر اگر نماز میں انسان بول جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کو ترجمہ نیا نیا سمجھ آنے لگتا ہے اور تراویح پڑھ رہے ہوں، کوئی ایسی آیت آ جائے کہ جس میں ڈرنے کی بات ہو، تو بعض اوقات آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگ سنتے سنتے بعض اوقات اردو میں کوئی کمنٹ دے دیتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں بول پڑتے ہیں توبہ توبہ. مثلاً یعنی کوئی آج سن رہے ہیں امام سے اور پیچھے بھول کے بول پڑتے ہیں نماز کے اندر. یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ امام بھول جاتے تو لوگ بتانے کی بجائے نہیں، یا کچھ اس طرح کی بات اچانک ان کے منہ سے نکل جاتی، کیونکہ انسان ہے نا. تو اب ایسا شخص جو آخری رکعت میں پہنچا ہوا ہے وہ کیا کرے؟ بھول کے بول پڑا ہے. شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوا ہو. میں ایک دفعہ کہیں نماز پڑھی تو میرے ساتھ والی نے اس طرح کیا. تو اب یہ کہ نماز میں پریشانی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں، اور بے چینی اور وسوسے میں نہ دوبارہ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے کیونکہ اگر ہم پچھلی پڑھیں گے تو لوگ آگے چل پڑیں گے، تو کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بھول کے کوئی بول پڑے یا کوئی اور لفظ عربی کے علاوہ اس کی زبان سے نکل جائے اس میں، اور وہ بھولا ہے، جان کے بولنا جائے، اس سے تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی. مثلاً بچہ گر پڑا تو آپ اسے کہ اٹھا لو اس کو، تو اس سے تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر کوئی اچانک ایسے منہ سے نکل جاتا ہے ارادے کے بغیر، تو اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی، جیسے یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے.